یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 تا 122 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا پیغمبروں کو جب کہا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں اور معتبر ہوں اور امانت دار ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ اور اجر نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کہنے لگے کیا ہم آپ کو مان لیں حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والے کم تر لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے، اگر تم اس بات کی سمجھ رکھتے ہو، اور میں ان ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ اگر اپنے اس بات سے باز نہ آئے تو آپ کو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، سو تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے بچا لے، اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے ان کو بھی نجات دے دے۔ پھر ہم نے نجات دے دی ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے، اس لدی ہوئی کشتی میں ان کو سوار کر دیا گیا، پھر غرق کر دیا گیا جو ان کے بعد پیچھے رہنے والے تھے۔ بے شک اس بات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں امین ہوں
جس طرح اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اسی طرح ہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ یا بدلہ طلب نہیں کرتا۔ اس کام کا جو بدلہ اور اجر ہے وہ تو اللہ مجھے دینے والا ہے، اور میں اسی سے طلبگار ہوں۔ میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کہ ہم آپ کی اتباع کیسے کریں اور آپ پر ایمان کیسے لائیں، جبکہ آپ پر ایمان لانے والے قوم کے کم تر لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ان کے کم تر ہونے کا مجھے کیا اثر ہوگا، مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا حساب اور ان کی پوچھ تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، اور یہ بات تم سمجھتے ہو، اس کا شعور تم رکھتے ہو تو۔ اور میں ان ایمان لانے والوں کو جو تمہاری نظر میں کم تر لوگ ہیں، میں اپنے سے دور نہیں کروں گا، میں تو بس تمہیں اللہ کا عذابات کا ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا کہ آپ اگر اپنی اس بات سے اور اس بات کے پھیلانے سے اور اس پیغام سے آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کی طرف سے جب حجت پوری ہو گئی اور نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب قوم کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آ رہی، تو اللہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، سو میرے اور ان کے درمیان اب تو فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو تو محفوظ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر انہیں نجات دے دی، اور جو ان کے بعد تھے انہیں غرق کر دیا، اور ان کے لیے نجات کی صورت کشتی کے اندر ان کو سوار کر کے اس طوفان نوح سے، بڑے طوفان سے ان کو بچا لیا گیا۔ ان کے بعد جو رہنے والے تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور فرمایا کہ اس بات کے اندر، اس واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے راستے کو صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لے آئیں۔ لیکن فرمایا اکثر لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اور آپ کا رب زبردست ہے، چاہے تو پکڑ لے انہیں عذاب کے اندر اور چاہے تو ان پر رحم کرے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا بیان کی۔ جب نوح علیہ السلام نے مشرکین کو، اپنی قوم کے لوگوں کو جو شرک کے اندر مبتلا تھے، توحید پر آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی دعوت دی، اپنی اتباع کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں کہ آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ قوم کے کم تر اور رذیل لوگ ہیں، جبکہ ہم عزت دار اور شریف ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے مل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کے اعمال کا حال معلوم نہیں ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کہ تم لوگ، یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ جو خاندانی شرافت یا مال و دولت اور عزت اور جاہ کو شرافت کی بنیاد سمجھتے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چیزیں عزت کا دار و مدار ان پر نہیں ہوتا، بلکہ اصل عزت اور شرافت کا دار و مدار اعمال اور اخلاق پر ہوا کرتا ہے۔ تم نے جن پر یہ حکم لگایا کہ یہ سب کمتر اور رذیل لوگ ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے، کیونکہ ہم ہر شخص کے اعمال اور اخلاق کی پوری کیفیت سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ حقیقت میں کون کمتر ہے اور کون شریف ہے۔ جو اپنے اعمال اور اخلاق میں اچھا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی برتر ہے، اور جو اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے کم ہے اللہ کے ہاں بھی وہ کمتر ہے اور اس کا درجہ کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔